پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان خاتون کو سیاسی طور پر ان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی 3 روز کی، اور کہا گیا کہ یہ سورس نہیں بتا رہا کہ وہ بھی کہتے ہیں آئیں اور اس کے بعد پھر آپ کوئی اپنے لیڈر سے علیحدگی اختیار کر لیں، تھوڑا لیڈر بھاگ جائے گا، نس جائے گا، ایسا کچھ۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ 5 ماہ سے جیل میں ہیں اور اب ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ صحافی سے ملاقات میں انہوں نے کیا بتایا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، عمر سرفراز چیمہ تقریباً 4-5 مہینوں سے جیل میں، اور ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں اور ان کا جو حلیہ ہے جو کہ یکسر مختلف ہو چکا ہے جب وہ گورنر تھے اس سے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بالکل ہی آخری وقت میں ان کو گورنر بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نبھایا تھا، اور اب بھی وہ پاکستان تحریک انصاف یا پھر سنی اتحاد کونسل اس کے ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب نبھا رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ جو آپ کے پوسٹر بوائے تھے، یعنی کہ اسد عمر صاحب تھے، وہ چلے گئے، اور اس کے علاوہ آپ کے متعدد ایسے رہنما کہ جو آپ کی پارٹی کا فیس تھے، عمران خان صاحب کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، اور یعنی کہ تھوڑے سے پریشر میں وہ چلے گئے، لیکن وہ رہنما کہ جن کی کوئی فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اعوان صاحبہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہ جو عمر سرفراز چیمہ ہیں جن کی کوئی خبر بھی نہیں بنتی ان کی تو جب جیل سے کئی ماہ کے بعد جب تصویر سامنے آئی تو لوگوں کو پہچاننا مشکل، بالکل وضاحت مختلف، پورا حلیہ مختلف، اور یہ سب نے دیکھا۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اعجاز چودھری کو دیکھ لیں، میاں محمود الرشید صاحب کو دیکھ لیں، جو کہ بڑے کیچی نہیں لگتے، جو کہ بڑے کول نہیں لگتے، جن کا کوئی سویگ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس مشکل ترین وقت میں کھڑے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کی مثال لے لیجئے، کینسر سروائیور ہے وہ اس وقت، لیکن جس طرح اس ایج میں بھی جس طرح سے وہ فائٹ کر رہی ہیں، دیکھیے یہ قابل تحسین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مشکلات آئیں انہوں نے فیس کی، اور اس کے بعد پھر یہ ابھی تک کھڑے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک انکشاف ہوا ہے، ایک صحافی جن کا نام شاکر محمود اعوان صاحب ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ملاقات کی ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب سے، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب نے ان کو اپنا احوال سنایا ہے۔ بالکل، انہوں نے ٹویٹ کیا شاکر اعوان صاحب نے، وہ لکھتے ہیں کہ آج انسداد دہشت گردی عدالت میں عمر سرفراز چیمہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بازو کی سرجری ہونا تھی جو گزشتہ 5 ماہ سے نہیں ہوئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بازو اٹھانا بھی مشکل ہے۔ جج نے متعدد بار ڈاکٹرز کو چیک اپ کروانے کی اجازت دی ہے، لیکن جیل حکام چیک اپ نہیں کرواتے، ان کے پاس میرے متعلق ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیے، اس سرجری سے مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بات کہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کو یا پھر ڈینٹسٹ کو جو اپنے دانت دکھانے، اور یہ جو جیل والے ڈاکٹرز ہیں وہ میرے کہیں دانت ہی نہ نکال دیں، وہ عذرائے مذاق یہ بات بھی کہہ گئے۔ تو عمران خان صاحب کی حد تک آپ دیکھیں کہ عمر سرفراز چیمہ سے لے کر عمران خان صاحب کی حد تک اجازت نہیں ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیں آپ یہ تو بیسک ہیومن رائٹ ہے، اگر ان کے بازو کی سرجری ہونی تھی یا ان کو تکلیف ہے تو چیک اپ کی اجازت اگر ہے بھی تو چیک اپ کیوں نہیں کروایا گیا؟ دیکھیے، یہ تو آپ ایک قیدی کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں نا، انسانی بنیادی حقوق اس کو بھی ملنے چاہیے، جو کہ کسی دوسری جماعت کا ہو، جو کہ کسی دوسرے مذہب کا ہو، جو کہ کسی دوسری قوم کا ہو۔ انسانی حقوق پر بات ختم ہو جاتی ہے، اور انسانی حقوق کا اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بازو اٹھانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔ دیکھیے، یہ اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ احساس ہوگا کہ عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، یاسمین راشد صاحبہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر رہنما جو عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ ابھی کھڑے ہیں، اور ان پر جب مشکل وقت آیا ہے تب بھی وہ کھڑے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو عمر سرفراز چیمہ صاحب کو پنجاب کی جو گورنرشپ دی گئی تھی بالکل لاسٹ میں دی گئی تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ جو بھی اقدامات کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے، اس پر الگ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کر رہے تھے۔
اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے عمر سرفراز چیمہ صاحب کے انہوں نے تو کہا ہے کہ اینو کہندے نے چیمہ چیمہ چیمہ. یہ صاحب ہمارے دوست بڑے بھائی عمر سرفراز چیمہ جو کہ بانی رکن پاکستان تحریک انصاف، سابق گورنر پنجاب اور وزیر داخلہ پنجاب تھے، آج بھی اپنے ملک اور اپنے قوم کے مستقبل کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں. اللہ ان کا حوصلہ مزید بلند کرے اور صحت عزت والی لمبی زندگی عطا کرے، جلد سے جلد واپس اپنے گھر آ جائیں. دیکھیے کوئی بھی یعنی کہ عمر سرفراز چیمہ ہو یا کوئی بھی قید میں ہو تو اس کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے اور آمین کہنا چاہیے. اس وقت یہ ہے نا کہ سیاسی قیدی بنا دیا گیا ہے، اب ان کی واپسی کیسے ہوگی. اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا کہ ایوان میں جس انداز سے مطالبہ بھی کیا گیا کہ 9 مئی کی جو جوڈیشل کمیشن ایک بنایا جائے، تحقیقات کی جائیں، اس کے بعد جتنے بھی قیدی ہیں جو کہ آپ کو معصوم لگتے ہیں یا پھر وہ قیدی جو کہ ملوث نہیں ہیں ان کو رہا کیا جائے، باقی جو سچ میں قصوروار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے نا، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کی ضمانت ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کی رہائی ہونی چاہیے، اور ضمانت کے بعد جب آپ کا روکار جاری ہوتا ہے تو آپ کے روکار جاری ہونے کے بعد آپ کو رہائی ملنی چاہیے. پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر آپ کے لیے دوسرے مقدمات یا پھر پولیس کو آپ دوبارہ مطلوب ہوتے ہیں کسی نئے مقدمے میں جو کہ کئی مہینوں پرانا مقدمہ ہوتا ہے. ابھی عمر سرفراز چیمہ صاحب کا یعنی کہ ایک اور بھی یعنی زمینوں کا جھگڑا، ان پر الزام اور زمین ہتھیانے کا الزام. ایک ظاہر ہے انہوں نے دوسری شادی کی تھی، اور اس کے بعد ان کی بہن کا یہ واقعہ ہے. اور جی بالکل، پھر ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق ہو گیا تھا اور نون لیگ اس کے بعد سے یعنی کہ الزام یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان خاتون کو سیاسی طور پر عمر سرفراز چیمہ صاحب کے حوالے سے استعمال کیا. اور یہ ظاہر ہے یہ کوئی نئی روش نہیں. زمینوں کا کوئی معاملہ تھا تو عمر سرفراز چیمہ صاحب نے اپنی بہن کو ظاہر ہے وہ زمینیں دلوائی تھی، جو ان کی دوسری جو بھی زمینوں کا جھگڑا چل رہا تھا. تو دیکھیں آپ کا جو بھی عمران ریاض خان صاحب کا کیا معاملہ تھا، ان کو کہا گیا کہ آپ 23 مارچ کے مقدمے میں مطلوب ہیں، حالانکہ ان کی ضمانت منظور ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اسد طور صاحب کے حوالے سے ان کے جوڈیشل ریمانڈ کو، ان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی 3 روز کی، اور کہا گیا کہ یہ سورس نہیں بتا رہا. تو یہ کون سا صحافی ہوتا ہے؟ یہ آپ عالمی قوانین دیکھ لیں، کوئی بھی سورس نہیں بتاتا. بہرحال عمر سرفراز چیمہ پر واپس آتے ہیں. عمر سرفراز چیمہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کم از کم ابھی بھی وہ دیکھیں بہت سارے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے یہ انکشافات کر رہے ہیں کہ ان پر پریشر تھا. مثال کے طور پر اسد قیصر صاحب نے آج جب قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ دباؤ تھا، اور اس کے بعد پھر حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ دباؤ کرنے والا اتنا محتاط ہے، جب بھی اسد قیصر صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی رہنما نام لیتا ہے اور اس دباؤ کرنے والے کا نام آنے ہی لگتا ہے تو نشریات روک دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں. دباؤ تو عمر سرفراز چیمہ صاحب پر بھی ہوگا کہ اگر وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں یا پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. بہت سارے ایسے رہنما ہیں نا کہ جو یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ جو اسیری کی زندگی تھی اس میں ان پر کتنا دباؤ تھا، یہاں تک کہ وہ رہنما کہ جو بڑے ہی نامی گرامی رہنما، مثال کے طور پر صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی، اور اس کے علاوہ طیبہ راجہ صاحبہ کے جو حالیہ انکشافات ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایک جج صاحب آتے ہیں ATC کے جن کا نام مبینہ طور پر اعجاز بھٹر بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں آئیں اور اس کے بعد پھر آپ کوئی اپنے لیڈر سے علیحدگی اختیار کر لیں، تھوڑا لیڈر بھاگ جائے گا، نس جائے گا، ایسا کچھ. اور اس کے بعد پھر یہ تمام پریشر تو ہوا ہے نا لوگوں پر، اور اس کے علاوہ جو پارٹیز چھوڑی ہیں لوگوں نے پریشر کے نتیجے میں، اور اس کے بعد پریشر کے نتیجے میں پارٹی چھوڑی ہے وہ، اور حالیہ جو سینسرشپس ہیں وہ سب اس بات کی غمازی کر رہی ہیں. اب جو پارٹی چھوڑتا ہے یعنی کہ پریس کانفرنس کرتا ہے یا پھر انٹرویو میں آتا ہے، اس کے بعد وہ مختلف اور باقی مختلف اس کا ماضی صاف اور وہ پاک پوتر ہو جاتا ہے، لیکن جو آخر تک کھڑا ہوتا ہے اس کو ایسے ہی ہتھ کنڈوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو شہریار آفریدی صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے کہ ان کو یعنی اپنے پیاروں کے آخری دیدار تک بھی رسائی نہیں دی گئی اور اجازت نہیں دی گئی. یہ ایک کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانیاں بھری پڑی ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیدی خواتین قیدی آپ دیکھ لیں
کہ جس میں خدیجہ شاہ صاحبہ بار بار ان کو ضمانت ملی، صنم جاوید صاحبہ بار بار ان کو ضمانت ملی، لیکن ان کی رہائی نہیں ہو رہی۔ ان کو بھی اگر ضمانت ملے گی تو ممکنہ طور پر ان کو کسی اور کیس میں نامزد کر کے اور پھر دوبارہ گرفتاری کا آرڈر آ جائے گا۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔